الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قربانی سے متعلق مسائل کے ہمارا جو سیشن چل رہا ہے اس کا چھوٹا سبق ہے۔ پچھلے میں ہم نے قربانی کن کن جانوروں کی ہو سکتی ہے، قربانی کب واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، تو اب جانوروں کے عیوب سے متعلق بات چل رہی تھی جو ہم نے سرسری طور پر 10 عیوب بیان کیے تھے۔ آج ہم تھوڑا تفصیل سے ان عیوب پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایک مذاکرے کے طور پر قربانی کے جانور کی عمر کے متعلق بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک بات قربانی کے جانور میں بکری کی ہے تو بکری کی عمر اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، یعنی بکری کے بعد میں آپ وضاحت سن لیں، اگر وہ 1 سال کی نہیں ہوئی، 1 دن بھی کم ہے تو اس کا بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح گائے اور بھینس، ان کی بھی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ پورے 5 سال کا ہو، اونٹ پورے 5 سال کا ہو، ورنہ آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب اگر معاملہ ایسا ہے کہ بھیڑ اور دمبے کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے سے زیادہ کا، یعنی کہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی ایج ہے، اس کی عمر ہے، لیکن صرف یہ بھیڑ اور دمبے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنا موٹا اور تازہ ہے کہ جب اس کو 1 سال کے بھیڑ یا دمبے کے درمیان چھوڑا جائے تو بالکل فرق نہ ہو سکے کہ یہ 1 سال کا یا 6 مہینے کا، یعنی کہ 6 مہینے کا بھیڑ یا دمبا جب اس کو 1 سال کے بھیڑ یا دمبے کے درمیان میں چھوڑا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اگر فرق معلوم ہو رہا ہو کہ نہیں بھئی یہ چھوٹی ایج کا معلوم ہو رہا ہے اور یہ بڑی ایج کا معلوم ہو رہا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ آگے جا کے کچھ عیوب پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے عیوب کو سرسری طور پر پڑھا تھا۔ اندھے اور کانے جانور کی قربانی، ہم نے پڑھا کہ جو جانور اندھا اور کانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی معاملہ ہے کہ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یعنی کہ ایک آنکھ نہ ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی، یعنی کہ تین حصے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ اس کی روشنی نہیں ہے، یا اس سے یعنی آدھا حصہ اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، یا اس کا کان جو ہے آدھا کٹا ہوا ہے، یا ایک تیسرے حصے میں سے تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں 3 پاؤں سے، یعنی کہ لنگڑا، 3 پاؤں سے چلنے والا، یعنی جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، اور جو اس کا چوتھا پاؤں ہے وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں، اگر چلیں وہ اگر اپنا چوتھا پاؤں استعمال کرتا بھی ہے چلنے کے لیے تو وہ درست نہیں چل سکتا، یعنی چل ہی نہیں سکتا اس پاؤں سے، تو گویا وہ اپنا چوتھا پاؤں چلنے میں استعمال ہی نہیں کر رہا۔ اگر وہ چوتھے پاؤں سے چلتا بھی ہے تو فقط وہ سہارا لے رہا ہوتا ہے، اس کے بلبوتے پر وہ نہیں چل رہا ہوتا، لنگڑا کر چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب کمزور اور لاغر جو پن ہوتا ہے، کمزوری وہ جانور میں عیب ہے، تو اس کی حد کیا ہے کہ جانور اتنا دبلا پتلا ہو، اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہے، یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا تک باقی نہ رہے، اتنا وہ کمزور ہے، اتنا اس کے اندر وہ جو ہے طاقت نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بات آتی ہے بے دانتوں والے جانور، یعنی کہ جس کے دانت ہی نہیں ہے، یعنی ایسا معاملہ ہے نا کہ ایک جانور ہے اس کے دانت ہی نہیں ہے، یا اس کے دانت جھڑ چکے ہیں، اکثر دانت، یعنی کہ بڑی ایج کا ہے یا کوئی معاملہ کہ دانت ہی جھڑ چکے ہیں، یا تو دانت بالکل ہے ہی نہیں یا دانت جھڑ چکے ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے، یعنی کہ جس کے بالکل دانت ہی نہ ہو، یا دانت جھڑ چکے ہوں، یا دانت ہو ہی نہ، یا تقریباً گھس چکے ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی دانت نہیں ہیں، یا گر گئے ہیں، گھسے نہیں ہیں گر گئے ہیں،
گھسنا اور گرنا فرق ہے اس کے اندر. یعنی جس جانور کے پیدائشی طور پر دانت نہیں ہے یا دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن وہ چارہ بآسانی کھا سکتا ہے، یعنی کہ وہ چارہ کھا رہا ہے اور اتنا صحت مند بھی ہے کہ عام جانور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ وہ کھاتا پیتا ہے، تندرست ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب آیت حکم بے کان، جس کا یعنی کہ کان سے متعلق، یعنی کہ کان بعض جانوروں کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس جانور کا پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یعنی کہ پیدائشی طور پر اس کا کان نہیں ہے، تو پیدائشی طور پر وہ بالکل کن کٹا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں. اگر کان ہے مگر چھوٹے ہیں، یعنی کان ہیں لیکن عیب کے طور پر کان چھوٹے ہیں، تو قربانی درست ہے. یعنی بالکل کان نہیں ہے تو قربانی درست نہیں ہے، کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو پھر قربانی درست ہے. اور جس جانور کے دونوں یا کسی ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ، میں نے آپ کو کہا نا اوپر سے بات چل رہی ہے، تین حصے ہیں نا، ایک چیز کے آپ تین حصے بنا لیں، اس کا تیسرا حصہ یا تیسرے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ، چاہے وہ کان ہے یا کوئی اور چیز ہے جسم کا، کان ہی سے، کیونکہ کان ہی کٹا ہوا ہوتا ہے بہرحال، باقی تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کسی جانور کے دونوں کان یا یعنی دونوں کان کٹے ہوئے ہیں یا ایک کان کا تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زائد حصہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر تیسرے حصے سے مختصر کٹا ہوا ہے کان، مختصر یعنی کہ تیسرے حصے سے بھی کم حصے کا کان کٹا ہوا ہے، تو اس میں گنجائش ہے، اس جانور کی قربانی درست ہے.